بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی مائی یوٹیوب ویورز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا صحت مند اور تندرست رکھے۔ آج میں جی ایک بڑی ہی زبردست اور میٹھی سی اور مسالے والی بھی ہے میٹھی بھی ہے ایک زبردست قسم کی ایک سالن کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ سبزی کا سالن ہے یہ شلجم کا۔ عام طور پر یہ کچے بھی کھائے جاتے ہیں، سلاد میں بھی یوز ہو جاتے ہیں، گوشت میں بھی ڈال کے بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو اس کا صرف اور صرف شلجم کا ہی سالن بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ کوئی چیز اس میں ہم گوشت ایڈ نہیں کریں گے، کوئی اور چیز ایڈ نہیں کریں گے، سمپل شلجم بنائیں گے سبزی، اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹفل انشاءاللہ بنے گی۔ آئیں چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں جی ہمیں شلجم کی سبزی بنانے کے لیے، شلجم کا سالن بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جی ہم نے آدھا کپ آئل لے لیا ایک ہانڈی میں بنائیں گے انشاءاللہ، اور آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ کو، اور بالکل سادہ سی اور سمپل سے انداز سے بنائیں گے۔ آئل کو گرم ہونے دیں گے تھوڑا سا۔ ابھی 2 میڈیم سائز کے پیاز سلائس میں کٹے ہوئے وہ شامل کر دیں گے اس میں، اور ان کو براؤن ہونے تک انشاءاللہ بھونیں گے جی ہم۔ پچھلی ویڈیو میں بھی دوستوں نے بہت زیادہ پیار دیا، کمنٹ کیا، اس ویڈیو میں بھی دوست جو ہے نا جی بہت زیادہ پیار دیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹس کریں گے۔ ابھی دیکھیں جی اپنا پیاز ہمارے براؤن ہو گئے ہیں۔ ابھی اس میں ٹماٹر اور سبز مرچ 3 سے 4 سبز بریک سلائس میں کٹی ہوئی شامل کر دیں گے، اور اس کو بھی ساتھ بھونیں گے۔ جو دوست جی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے جی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ابھی 1 چمچ کھانے کا جو نمک تھا وہ شامل کیا، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ 1 چھوٹی چمچ جو ہے چائے والی وہ ہلدی کی شامل کر دی ہے۔ ابھی اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں گے۔ یہ جی جنجر گارلک پیسٹ ہے، لہسن ادرک کا پیسٹ، سرخ مرچ کا پیسٹ وہ 1 چمچ بھر کے اس میں شامل کر دیا، اور اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے۔ تھوڑا سا اس میں ہم پانی شامل کریں گے تاکہ جو مرچ ہماری ہے مسالہ ہے وہ جلے نہ، پیاز جلے نہ، تاکہ اچھے طریقے سے ان کی پکائی ہو جائے۔ یہ تھوڑا سا پانی بس شامل کریں گے اور ان کو اچھی طرح پکائیں گے۔ بالکل سی میں جی آپ کے لیے بالکل سادہ سی ریسپیز لے کے آ جاتا ہوں، بالکل سادہ سی، کوئی اس میں وہ بہت سارے مسالوں ایڈ نہیں کرتا، بالکل سمپل سے انداز میں بنانا سکھاتا ہوں۔ جو میری بہنیں بچیاں جو چھوٹی ہیں وہ جو کوکنگ سیکھنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے یہ کہہ لیں کہ ایک تحفہ ہی ہے میری طرف سے کہ ایک بالکل سادہ سے انداز میں بھی وہ ہانڈی پکائیں گی تو انشاءاللہ وہ گھر والے ان کے تعریف ضرور کریں گے کہ واقعی بہت اچھی زبردست قسم کی جو ہانڈی بنی ہے جی۔ اب ہم شلجم ایڈ کر دیا، یہ اس طرح بڑے بڑے پیسز میں کاٹ لیے ہیں، ان کو ایڈ کر دیا اور اچھی طرح اسے بھون لیں گے۔ آپ اس طریقے سے شلجم کو بنائیں گے، جو گھر میں بچہ نہیں بھی کھاتا انشاءاللہ وہ بھی کھائے گا اور وہ بھی کہے گا بڑی مزیدار ہانڈی بنی ہے جی۔ بنائی پہ کوئی کمپرومائز نہ کیجیے، بالکل اچھے طریقے سے جو ہے نا ہانڈی کو بھونیں۔ یہ 1 ٹی اسپون کے قریب ہم نے خشک دھنیا کا پاؤڈر وہ شامل کر دیا، اور اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے۔ ساتھ ہی بھی ہم گڑ ہے یہ ہمارے پاس 50 گرام کے قریب، ٹھیک ہے، وہ شامل کر دیں گے۔ یہ آپ ڈال کے انشاءاللہ بنائیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کیسی میٹھی اور مزیدار مسالے والی جو ہے نا وہ شلجم ہماری تیار ہوئی ہے۔ کڑوے نہیں ہوں گے، میٹھے بھی ہوں گے اور مسالے والے بھی ہوں گے۔ ابھی تقریباً 1.5 کپ کے قریب ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے، اور اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے دم لگا کے چھوڑ دینا ہے ہلکی آنچ پہ، تاکہ ہمارے جو شلجم ہیں بالکل گل جائیں، سافٹ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں جی آگے پروسیجر کیا کرنا ہے اس کا۔
یہ دیکھیں جی ہم نے پانی شامل کر دیا، پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا۔ ابھی ڈھک کر اس کو 10 سے 15 منٹ تک اس کو پکائیں گے۔ یہ دیکھیں جی شلجم ہمارے بالکل گل گئے ہیں۔ اب ایک گھوٹنے کی مدد سے گھوٹنے کی مدد سے آپ اس کو ہانڈی کے اندر ہی چولہے کے چلتے ہوئے اس طرح اوپر سے پریس کرنا شروع کریں گے، اس کو گھوٹنا شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں ایسے بالکل آرام سے، گرم ہے ہانڈی، دھیان سے احتیاط سے، تاکہ آپ کے اوپر چھینٹے نہ آ جائیں یا ہانڈی نہ نیچے چولہے سے نیچے نہ گر جائے۔ بالکل احتیاط سے کرنا ہے آپ نے۔ یہ دیکھیں ایسے آپ نے اس کو گھوٹنا ہے انشاءاللہ، اور بہت ہی زبردست کریمی سا ٹیکسچر اس کا تیار ہوگا، اور کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار ہوں گے۔ یہ دیکھیں بالکل اچھے طریقے سے اس کو آہستہ ایسا گھوٹیں گے ہم، تاکہ یہ بالکل ایک جو ہے نا اچھا سا سموتھ سا جو ہے نا وہ ٹیکسچر اس کا آ جائے۔ اس سٹیج پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں، اگر کم یا زیادہ ہو تو دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ وہ تو ہانڈی میں آپ کھانے ٹائم میں بھی اگر کم ہو تو وہ ایڈ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا کریمی سا ٹیکسچر آ گیا ہمارا، دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں زبردست قسم کی لک آئی ہے، بہت ہی زبردست اور خوشبودار جو ہے نا جی وہ اس کی خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں۔ ابھی جو ہم تھوڑا سا سبز دھنیا جو اوپر اس کے ڈال دیں گے، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ کو سرو کر کے دکھاتے ہیں پلیٹ میں کہ ماشاءاللہ ہماری جو شلجم کا سالن ہے جی ماشاءاللہ وہ کتنا ہی پیارا اور زبردست قسم کا تیار ہوا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سی ویڈیو لے کے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔